ویلکم بیک خواتین حضرات. ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسی موضوع پر. غامدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اوریا جان مقبول صاحب اور ہمارے ساتھ زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اقبال کا اصل پیغام کیا تھا اور کیا ایسا پیغام جو وہ قوم کو دینا چاہتے تھے, دنیا کو دینا چاہتے تھے, وہ ان کی نثر میں ہے یا ان کی شاعری میں ہے. آپ کی نگاہ میں اس بات پر کیا کامنٹ ہے؟ علامہ اقبال کی فکر کے تین پہلو ہیں. ایک تو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بادشاہی کے وہ خواہاں تھے. ان کی شاعری میں بھی ان کی نثر میں بھی آپ کو یہ پیغام ملے گا. وہ عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے اندر اس کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں, ان کی عظمت داستان سناتے ہیں. آپ ان کی بہترین نظموں میں ان کی شاعری کے بہترین کمالات اسی کے لیے وقت دیکھیں گے. دوسرا پہلو ان کا یہ تھا کہ وہ اسلامی فکر کی تشکیل جدید چاہتے تھے. یہ چیز ان کی شاعری میں بھی ہے اور ان کی نثر میں بھی ہے. مثال کے طور پر پیام مشرق میں جاوید نامہ میں انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے فکر کو پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ الہیات میں, سماجیات میں, عمرانیات میں وہ کیا زاویہ نظر رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے فکر کو کس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا یہ شدید احساس تھا کہ مسلمانوں کے علم کلام میں, تصوف میں اور فقہ میں جو فکر تشکیل پایا ہے وہ ایک تشکیل جدید کا تقاضا کرتا ہے. صحیح. تیسری چیز ان کی یہ تھی کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی ریاستیں وجود میں آئیں گی اور اگر ریاستیں وجود میں آتی ہیں تو اس میں شریعت کا قانون ہوگا. تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ شریعت کے پہلو سے کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں. چنانچہ اس کو انہوں نے تشکیل جدید میں بھی بالخصوص اجتہاد کے خطبے میں موضوع بنایا. اسی پر ان کا ایک نوٹ بھی آپ اقبال میوزیم میں دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو مسائل شریعت کی تعبیر کے بارے میں پیش آ سکتے ہیں. اگر آپ اس تحریر پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنے مسائل ہم کو پاکستان کے بننے کے بعد پیش آئے, بالخصوص ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, یہ ارتداد کا مسئلہ, یہ عورتوں کی شہادت کا مسئلہ, یہ میراث کے مسائل, یہ طلاق کے معاملات, ان سب کی انہوں نے نشاندہی کی اور یہ چاہا کہ ان کی تعبیر جدید کی جائے. غامدی صاحب اگر میں آپ کی چیزیں ہیں جن سے ان کا اصل کنسرن رہا زندگی بھر. آپ کی بات اگر میں صحیح سمجھاؤں تو کہ آپ کی نگاہ میں جو پیغام آج کے لیے ریلیونٹ ہے, آج کی مسلمان قوم کے لیے زیادہ قابل غور ہے, کیا وہ ان کی نثر میں پوشیدہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری میں تو جذبات زیر بحث ہوتے ہیں, شدت احساس کی تعبیر ہے شاعری. یعنی انسان اپنے جمالیاتی احساس کو بیان کرتا ہے, اس میں آپ ان چیزوں کو دریافت نہیں کر سکتے جن کا تعلق فکر کی تشکیل جدید سے ہوتا ہے یا جن کا تعلق اجتہادی امور سے ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی شاعری بے نظیر شاعری ہے, وہ دل و دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے, اس میں انسان اپنے جذبات کی تعبیریں پاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ شاعری کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہو سکتی, وہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک عظیم متاع رہے گی. اور کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی شعری تاریخ میں ان کا غیر معمولی مرتبہ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی شاعری اب بھی دلوں کو گرماتی ہے اور بعد میں بھی گرماتی رہے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی نثر کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ الہام ہے, وہ بھی بہرحال انسان ہی تھے. انہوں نے جو راستہ دکھایا وہ راستہ یہ تھا کہ کیا کیا معاملات ہیں جن میں ہم کو تعبیر جدید کی ضرورت ہے. وہ دین کو بدلنا نہیں چاہتے تھے, یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا فقہی ذخیرہ وجود میں آیا ہے اور ہمارے علماء نے بالخصوص متکلمین نے اور صوفیاء نے اور اسی طرح فقہاء نے جو کچھ سمجھا ہے وہ بہرحال انسانی کام ہے, اس پر ایک نظر دوبارہ ڈال کے دیکھنی چاہیے. بدقسمتی سے یہی پہلو ہے جس کو ہم نے فراموش کیا. عظمت رفتہ کی داستان تو ہم سناتے رہے, ان کی شاعری سے دلوں کو بھی گرماتے رہے, اب بھی گرماتے اور ہمیں منبر پر ان کے شعر پڑھے جاتے ہیں, لیکن یہ پہلو ہے کہ جو ہماری نگاہوں سے زیادہ تر اوجھل ہو گیا. بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ کی گفتگو سے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہیں سے. اوریا صاحب آپ نے گفتگو سنی ان کی, یہ بات کہ جو پوشیدہ پیغام ہے, یا آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ غالباً ایسا ہے کہ وہ جو تعمیر نو کا پیغام ہے علوم کے اندر اور شریعت کے اندر
یہ نہیں کہ کوئی شریعت بدل جائے گی، اس شریعت کے ماخذ تو بات طے ہے، ہیں. اس کو ذرا بتا ہر یعنی دور اصل کے بات اندر یہ ہے اس کہ کے ہر دور کے اندر اس کو پریزنٹ کیا جائے گا، ہر دور کے اندر اس کو وہ جو انڈرسٹینڈ. بیس بناتے ہیں نا سارے مجتہدین جو ہیں، وہ معاذ بن جبل کی مشہور حدیث سے بناتے ہیں بالکل کہ جب ان کو یمن میں گورنر بنا کے بھیجا گیا تو آپ نے کہا کیسے فیصلہ کرو گے، کہا کہ آپ جو اللہ کے قرآن کے اندر، پھر جو آپ کی سنت ٹھیک ہے، اس کا پھر میں مشورہ لوں گا لوگوں سے اس کے حساب سے، اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے تھپکی دی اور دعا دی. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ اقبال کا جو پیغام تھا، ہم سے ایک بڑی عجیب و غریب چوک ہوئی ہے جو دنیا میں کسی امت سے نہیں ہوئی، کسی قوم سے نہیں ہوئی. دنیا میں اقبال کا پیغام فارسی میں ہوتا یا اردو میں ہوتا، آج ہمارے دلوں میں ہوتا اگر ہم نے اپنی زبان کے اندر علم حاصل کیا ہوتا. آج ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی ہماری بہت بڑی مجبوری ہے، رکاوٹ بن گئی. نہیں، بہت بڑی مجبوری کہا جاتا ہے نا. یہ بات ہالینڈ سے کوئی نہیں کہتا، پرتگال سے کوئی نہیں کہتا، آسٹریلیا سے کوئی نہیں کہتا، ناروے سے کوئی نہیں کہتا، سویڈن سے کوئی نہیں کہتا. 1-1 کروڑ کے ملک ہیں، پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس نے کسی غیر کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان پڑھتے ہیں، کوئی بھی، اب انگلینڈ میں انگریزی پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ اس کے ساتھ لینگویج آف اوریجن بھی پڑھتے ہیں، لیٹن بھی پڑھتے ہیں اور فرینچ بھی پڑھتے ہیں. ہم جب اردو پڑھیں گے تو ہم لینگویج آف اوریجن بھی پڑھیں گے، ہم عربی بھی پڑھیں گے، ہم فارسی بھی پڑھیں گے. اب فارسی میں ایران میں میری پچھلے دنوں پوسٹنگ تھی، میں وہاں رہا ہوں. ایران میں بچہ اقبال کے شعر سناتا ہے، ٹیکسی کا ڈرائیور پڑھتے چون چراغ اقبال لاہوری ان کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، چون چراغ لالا سوزن در خیاب بین شما اے جوانان عجم جا. وہ کہتے ہیں ہماری انقلاب کی بیس سے شعر ہے کہ میر اسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکنت. میں ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے شخص کو کہ جو تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا. دیدام مزروزن دیوار زندان شما، کہ میں اس کو تمہاری زندان کی دیوار کے روشندان میں سے دیکھ رہا ہوں. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اقبال نے، اب یہ دیکھیں پریڈکٹیو ہے، اب اس پریڈکٹیو کو انہوں نے فورس بنایا، اس پریڈکشن کو انہوں نے اپنی جوان. وہ کہتے یہ ہیں کہ اقبال نے ہمارا محاورہ بدلا، کہ ہم سادی کا محاورہ پڑھتے تھے، زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بساس، کہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ نہیں چلتا تو تم زمانے سے بنا بنو کے رکھو. تو اقبال کہتا ہے نو، زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیس، زمانہ تمہارے ساتھ نہیں بنتا تو ان سے جنگ کرو. جو بندہ محاورہ بدلتا ہے، اب محاورہ بدلنے کے لیے آپ کو زبان کے اندر علم حاصل کرنا پڑتا ہے. جب سے وہ لوگوں نے فارسی علم حاصل کیا ہے، ہر سال کوئی نہ ایک بندہ ان کا نوبل لوریٹ کے طور پہ اس کی نامینیشن ہوتی ہے، اور وہ سہولت اس زبان والی ہے. آپ خواب جس میں دیکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اتنے مروب تھے، جس سے اقبال نکالنا چاہتا تھا، جس میں وہ کہتا ایک ہی خواہش، پر جلال تو کے در دل دیگر آرزو ندارم. اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، مجھے دل میں کوئی اور آرزو نہیں بجزیں دعا کے بخشی بکبوتراں عقابی. صرف ایک دعا ہے کہ ان کبوتروں کو عقاب کی روح دے دے، یہ وہ کبوتر بنے ہوئے ہیں اور ہم بنے ہوئے ہیں. صحیح بات. زید صاحب، زبان کی وجہ سے آج تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ کی طرح کے لوگ یہ نوجوانوں کو ایڈریس نہ کریں اور یہ اقبال کی شاعری اور یہ چیزیں نہ بتائیں تو یہ لگتا ہے کہ ایک آدھ نسل میں یہ بالکل بھول جائے گی قوم. یعنی اردو، ہمارے یہاں کا جدید پڑھا لکھا بچہ جب اسکول سے نکلتا ہے تو اس کی اردو اچھی نہیں ہوتی، اس کی انگریزی بھی ایک خاص طرح کی ہوتی ہے، وہ علمی زبان نہیں پڑھ سکتا. یہ رکاوٹ کیسے دور ہوگی؟ اور خاص طور وہ جو غامدی صاحب بات بتا رہے تھے کہ جو علوم کی تشکیل جدید کا کام ہے، اس کی طرف تو ہم قدم بڑھا ہی نہیں رہے. سر دیکھیے، اقبال کا ایک خاص کلام اور کمال یہ ہے کہ اقبال جو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اسی طرح اقبال کا کلام بھی زندہ قوموں کے لیے ہے. مردہ قوموں کے لیے، بے شرموں کے لیے، بے حیاؤں کے لیے اقبال ہے ہی نہیں. اقبال ایک غلام قوم کے لیے ہے ہی نہیں. اور اقبال کو سمجھنے کے لیے حضرت واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت مجھے قول یاد آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اقبال کو سمجھانے کے لیے انسان کو کم از کم قلندرانہ مزاج، قلندرانہ ذوق چاہیے. جب تک انسان خود درویش نہ ہو، خود انسان وہ عشق کی اس آگ میں جل نہ رہا، محض انٹلیکچوئل ہونا کافی نہیں ہے. اور اقبال کا سارا نثر کا کلام جہاں پہ انہوں نے انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشنز کی ہیں، جہاں انہوں نے اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کی ہے، جہاں انہوں نے فقہ کو تجدید کرنے کی بات کی ہے، وہ سارا کام وہ قوم کرے گی جو نگاہ بلند ہوگی، سخن دل نواز ہوگی، جہاں پرسوز ہوگی. قیادت کی ڈیفینیشن بھی وہ دیتے ہیں. جب تک کہ کوئی ایسی بلند نگاہ نہ ہو جو اسپرچول ڈائمنشن اس میں نہ ہو. جہاں پرسوز کا مطلب یہی ہے، نگاہ بلند کا مطلب ہے کہ the visionary thinker. اور اقبال جو ایٹریبیوٹس دیتے ہیں بندہ مومن کے، دیکھیے اقبال کے پورے کلام میں ایک خاص آپ کو سپرمین کا کانسیپٹ ملتا ہے، بندہ مومن کا. وہ کیریکٹر والا آدمی، وہ ایک کبھی اس کو شاہین، کبھی اس کو شاہین کہتے ہیں، وہ کبھی اس کو شاہین شاہ لولاک کہتے ہیں، کبھی بندہ مومن کہتے ہیں، کبھی قلندر کہتے ہیں، کبھی درویش کہتے ہیں. یہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں؟ اور یہ جب کلیکٹیو ایٹریبیوٹس ایک قوم کے بنتے ہیں، اس کے بعد اس قوم کو نہیں بتانا پڑتا کہ اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے. اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ شاہینوں کی پرواز کس آسمان میں ہے.
اینڈ بیسک ہمارا پرابلم یہی رہا ہے کہ کبوتروں نے، چڑیوں نے، کووں نے قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے، وہ شاہین بچے ہی نہیں تھے. اور اقبال کا فوکس یہی ہے کہ پہلے شاہین نسل پیدا کرو، اور سارا کلام اقبال کا جتنی بھی ان کی ایموشنل رومانٹک شاعری ہے، شاعری کو ہم اسی لیے الگ نہیں کر سکتے کہ وہ شاعری انسان میں اگنائٹ کر کے اس کو آگ لگا کر اس کو، وہ تو ظاہر جذبات کی عکاسی، مگر اس کے بعد وہ جو اس کے اندر اسپرچول ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے جو بندہ مومن کی صفات ہیں، بندہ مولا صفات جو بنتا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اجتہاد کرے. اس سے پہلے جو اجتہاد کرے گا قوم کا بیڑا غرق کرے گا. شکریہ جناب. خواتین و حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.